اہلیہ نے مزید بتایا کہ آپ بہت ہی نڈر تھے۔ جب جماعت کے خلاف آرڈیننس آیا تو اس کے کچھ عرصے بعد اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ سفر پر جا رہے تھے کہ قمیص پر کلمہ طیبہ کا بیج لگا ہوا تھا۔ ان کی ہمشیرہ ڈر رہی تھی اور احتیاط کے لیے ان سے کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ اسٹیشن پر اترنے کے بعد وہاں موجود پولیس اہلکار سے جا کر مصافحہ کیا اور اپنی ہمشیرہ سے کہا، دیکھو میں تو ان سے سلام کر کے آیا ہوں۔ آپ کو خدا تعالیٰ پر بہت ہی توکل تھا۔ شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ تنزانیہ میں بھی خدمت کے دوران ان کی مخالفت ہوئی اور اس دوران اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نشان بھی دیکھے۔ 1999 میں معاند احمدیت شیخ سعیدی نے مربی صاحب پر ایک الزام لگایا کہ انہوں نے کچھ غیر قانونی بندوں کو اپنے مشن ہاؤس میں پناہ دے رکھی ہے۔ پولیس مشن ہاؤس آ گئی اور تلاشی کے بعد مربی صاحب کو تھانے لے گئی۔ تنزانیہ کا ایک قصہ ہے۔ مربی صاحب نے وہاں پہنچ کر اپنا اور جماعت کا تعارف کروایا تو پولیس والوں نے معذرت کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا۔ بعد ازاں پولیس سے بہت اچھے تعلقات بن گئے۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد شیخ سعیدی کو اسی الزام میں حکومت نے اس کو سعودی عرب سے ڈپورٹ کر دیا اور یہ خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی۔ تنزانیہ میں ہی ایک دفعہ جماعتی دورے پر جانے لگے تو مجھے ملیریا بخار تھا، ان کی اہلیہ کہتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں۔ مربی صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کام کرنے جا رہا ہوں اور تمہیں بھی اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ شہید کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں تقرری کے کچھ عرصے بعد سے دھمکی آمیز ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب پہلی کال آئی تو مربی صاحب ایک شادی کے فنکشن میں گئے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو خدام احمدیہ کے کچھ ممبران نے بحفاظت مربی صاحب کو گھر پہنچا دیا۔ گھر واپس پہنچنے پر مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی عظیم الشان جماعت ہے کہ ان خدام سے ہمارا کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہر وقت یہ ہماری حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مربی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اگر تو نے میری قربانی لینی ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن میری اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رکھنا۔ ان حالات میں جب ان کو بہنوں کے فون آتے اور وہ اس خواہش کا اظہار کرتی کہ چھٹی لے کر روا آ جائیں، تو آپ کہتے کہ جب باقی احمدی قربانی دے رہے ہیں تو ہم قربانیاں کیوں نہ دیں اور میدان چھوڑ کر کیوں بھاگیں۔ ان حالات سے میں بعض دفعہ پریشان ہو کر جب رو پڑتی تو مجھے کہتے کہ شہداء کی فیملی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اور ان کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ شہید مرحوم کو دعوت اللہ کا بہت شوق تھا۔ شہادت سے 1 ماہ قبل ایک ڈاکٹر صاحب غیر از جماعت جو چاہتے تھے کہ ان کو مطمئن کیا جائے، ان کے کی کافی مربیان سے بحث ہوئی لیکن ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو مربی صاحب نے شاد صاحب نے 2-3 مجلسوں کے دوران کئی گھنٹے ان کو تبلیغ کی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور کلام بڑے ابدیدہ ہو کر ان کو سناتے تھے، بڑی جذباتی کیفیت میں۔ ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ آج میرے لیے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہی ڈاکٹر صاحب جن کو تبلیغ کی جا رہی تھی کہتے ہیں کہ میرے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں، میں اب مطمئن ہو گیا ہوں۔ جو شخص خود ابدیدہ ہو کر مجھے تبلیغ کر رہا ہے ان کی جماعت جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی ہر تبلیغ کرنے کا ایک اپنا ہر ایک کا انداز ہوتا ہے، اور جو دل سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں پھر اثر کرتی ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بیعت کر لی۔ مربی صاحب کے والدین کے علاوہ باقی تمام رشتہ دار غیر از جماعت ہیں۔ آخری سانس تک ان کو بھی تبلیغ کرتے رہے۔ ہر غمی اور خوشی کے موقع پر اپنے بچوں کو خاص طور پر دکھانے کی غرض سے ساتھ لے جاتے تھے ان غیر از جماعت رشتہ داروں کے پاس کہ دیکھو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ ان لوگوں کے گلوں میں بد رسومات اور بدعات کا توق ہے اور ہم خلافت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں
ایک صاحب نے مجھے خط میں لکھا کہ 2006 میں خاکسار کو اطلاع ملی، پنڈی کے ہیں یہ، کہ محمود شاہ صاحب مربی سلسلہ کو بیت الحمد مری میں تعینات کیا گیا ہے۔ خاکسار کو امیر صاحب ضلع راولپنڈی نے صدر حلقہ بیت الحمد شرکی کے علاوہ بیت الحمد مری روڈ، مربی ہاؤس مری روڈ اور گیسٹ ہاؤس مری روڈ کی نگرانی بھی سونپی ہوئی تھی۔ تو امیر صاحب کی ہدایت آئی کہ مربی صاحب کے قیام و طعام کا بندوبست کریں۔ گیسٹ ہاؤس میں طعام کا بھی بندوبست نہیں تھا، کھانا جو بھی پیش کیا جاتا بڑے صبر و رضا کے ساتھ کھا لیتے۔ مربی صاحب اور گیسٹ ہاؤس مربی ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس مری روڈ 3 منزلہ ہے۔ پہلے مربی ہاؤس دوسری منزل پر تھا، جماعت نے فیصلہ کیا کہ اسے تیسری منزل پر شفٹ کر دیا جائے اور پہلی 2 منزلیں گیسٹ ہاؤس بنائی جائیں۔ تیسری منزل پر شدید گرمی ہوتی تھی، مگر مربی صاحب کمال صبر و رضا کے ساتھ وہاں مقیم رہے اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ خلیفہ وقت کے خطبات جمعہ بڑے اہتمام سے سنتے تھے اور احباب جماعت کو بھی بار بار سننے کی تلقین کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی جماعت میں ڈش خراب ہو گیا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک ڈش درست نہ کروا لیتے تھے۔ مربی صاحب نہایت ہی نرم دل اور خوش مزاج انسان تھے، ہر ایک کے ساتھ دوستی اور پیار کا تعلق قائم کرتے، خاندانوں کا بہت علم رکھتے تھے، اس طرح احباب کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بنا لیتے تھے۔ خطبات جمعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور منظوم کلام بھی بکثرت استعمال کرتے۔ دشمن کے ناکام و نامراد رہنے اور جماعت کی کامیابی پر کامل یقین تھا اور بڑی تحدی سے اس کا ذکر کرتے تھے۔ خطبات میں اکثر ان کی آواز بھر آ جاتی تھی۔ 28 مئی سے 2 یا 3 جمعہ پہلے عشرہ تعلیم القرآن کے سلسلے میں ماڈل ٹاؤن میں خطبہ دیا اور حضرت مسیح موعود کا ایک انظار پڑھ کر سنایا، جس میں جماعت کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو قرآن کو باقاعدگی سے نہیں پڑھتے۔ اس پر جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور آواز بھر آ گئی۔ خلافت، جماعت اور نظام کے تقدس کے بارے میں ایک ننگی تلوار تھے۔ اگر خلافت اور جماعت کے بارے میں کوئی معمولی سی بات بھی کر دیتا تو اسی وقت اس کا منہ بند کر دیتے اور اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک اس کو غلطی کا احساس نہ ہو جاتا۔ خاکسار کے حلقے میں یہ لکھتے ہیں، وہی صاحب لکھ رہے ہیں، اعظم صدیقی صاحب، کہ خاکسار کے حلقے کی مجلس عاملہ کا اجلاس اکثر رات کو 9 یا 10 بجے شروع ہوتا تھا۔ رات گئے سخت سردی میں سائیکل پر اجلاس میں شامل ہوتے اور اپنی ہدایت سے نوازتے۔ صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ جب ان کی لاہور میں تبدیلی ہوئی تو بڑے خوش تھے کہ ماڈل ٹاؤن میں تبدیلی ہو گئی ہے، اور ساتھ جب میں نے بتایا کہ میری بھی سرکاری ملازم لاہور پوسٹنگ ہو گئی ہے تو مذاق سے مجھے کہنے لگے کہ صدیقی صاحب لاہور تک ساتھ جانا ہے یا آگے بھی ساتھ جانا ہے؟ ان کے بارے میں مزید ایک مربی صاحب نے لکھا ہے کہ شہید ایک ہنس مکھ اور بڑی سے بڑی مصیبت اور دکھ کو خندہ پیشانی سے برداشت کر کے مسکرانے والے تھے، دلیر اور نڈر تھے، تبلیغ کے شہدائی تھے۔ خاکسار کی تقرری جب تنزانیہ میں ہوئی تو ان کے ساتھ دارالسلام سے موروگورو جا رہا تھا۔ راستے میں کچھ مولوی برلب سڑک نظر آئے۔ محمود شاد صاحب نے گاڑی روکی اور ان کو تبلیغ کرنے لگے، جبکہ شام کا وقت ہو چلا تھا اور آگے راستہ بھی خطرناک تھا۔ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا اور دعوت اللہ سے تمام لوگ مستفید ہونے ہوئے اور ان مولویوں کو لاجواب کر کے دوڑا دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خاکسار کو کہا کہ ہمیں یہاں مذہبی آزادی ہے، ڈرنا نہیں، کھل کر تبلیغ کریں۔ پھر ان کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ شہید مرحوم، یہ معلومات ہیں، شہید مرحوم کئی بہنوں کے اکیلے بھائی تھے، اس لیے والدین اور خاص طور پر بیمار والدہ کی خوب خدمت کی۔ جب آپ کا تقرر بیرون ملک ہونے والا تھا تو پریشان تھے کہ بیمار والدہ کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا، چنانچہ والدہ کی زندگی میں آپ کو پاکستان میں ہی خدمت کا موقع ملتا رہا۔ جب خاکسار کا تقرر، یہ بھی مربی صاحب نے لکھ رہے ہیں کہ جب خاکسار کا تقرر 1999 میں بطور امیر و مبلغ انچارج تنزانیہ ہوا تو اس وقت آپ تنزانیہ میں تعینات تھے۔
بڑے ہی شوق اور لگن سے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ نئی سے نئی جگہوں پر رابطے کر کے ویڈیو اور آڈیو کیسٹس کے ذریعے اور مجالس لگا کر اب تبلیغی کیمپس لگایا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جماعتیں بھی عطا کیں۔